اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور سن 10 نبوت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال ہوئے تھے اور مشکل ترین سال تھے، اور چچا ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ تھا. پورے عرب کی لڑائیاں بھی لڑی ہیں، 2.5 سے 3 سال بائیکاٹ کیا تھا پورے عرب کے قریش کے خاندانوں نے، اور اس وقت چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ چٹان بن کر کھڑا تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ آمنہ کے لال کے سامنے آ کر بات کر سکے. لیکن یہ چچا بھی 10 نبوت کو وفات پا گئے، اور ان سے صرف 3 دن بعد چچا کی وفات کا غم بھی تازہ تھا کہ 3 دن بعد وہ بیوی بھی دنیا سے چلی گئی جس جیسی وفا شعار خاتون آسمان دنیا نے کبھی دیکھی نہیں ہے، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کہ جیسی محبت کرنے والی، جانثار، وفا شعار اور مخلص بیوی اس آسمان کے تلے آج تک پیدا نہیں ہوئی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وفا شعار، جانثار، مخلص، محبت کرنے والی بیوی، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایک موقع پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، باہر دروازے پر دستک ہوئی. آپ نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی حالہ. اللہ کے نبی نے آواز سنی، آواز آپ کی سالی کی تھی اور ملتی آپ کی بیوی کی آواز سے تھی. تو اللہ کے نبی بھاگ کر اٹھے کہ یہ تو میری سالی آ گئی ہے، میری خدیجہ کی بہن آ گئی ہے. تو اماں جی عائشہ آخر بیبیاں ہیں، مومن کی ماں ہیں، لیکن تھی تو بی بی. کہنے لگے اللہ کے رسول کی وہ بڈھی وڈیری مائی نو یاد کر دے رہے جے، سرخ سرخ گال تھے اس کے، پنڈلیاں بریک بریک تھیں، کیا تھا اس میں؟ فوت ہوئی کو بھی ایک عرصہ ہو گیا، ابھی تک آپ بھولے نہیں ہیں ان کو، ہر موقع پر آپ ان کو یاد کرتے ہیں، کیا تھا اس بی بی میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے. فرمایا عائشہ تم 9 کی 9 اس کے برابر نہیں ہو. وہ اکیلی وہ تھی کہ جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سارا عرب مجھے میرا انکار کر رہا تھا. اس نے اس وقت مجھے سچا نبی مانا جب سارے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے. اس نے اس وقت اپنا مال میرے اوپر قربان کر دیا جب ساری دنیا مجھے محروم کر رہی تھی. اس سے مجھے اللہ نے اولاد